والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ موسم میں سرد پن بھی ہے، میرے یہاں کے مقابل یہاں اس علاقے میں ٹھنڈ کا احساس کچھ زیادہ ہے۔ فیروز آباد میں اتنی ٹھنڈی نہیں ہے جتنی یہاں محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے بعد بہترین خطیب اور بہترین مبلغ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عقیل رضا صاحب ردولی شریف سے جو تشریف لائے ہیں ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ مختصر وقت میں کچھ باتیں اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے داتا، اپنے ماوا، اپنے ملجا، سیاح الی مکان نازش ہر دو جہاں، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنیں اور سنائیں۔ بے شک ہے نا، کیونکہ ہمارا تو معاملہ اور ہمارا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ تو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اسی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں جس کی بارگاہ میں درود پڑھنا وہ خود سنتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں، اور بروز قیامت جب سارے اعمال کھل جائیں گے، سارے اعمال کھل جائیں گے، حدیث پاک ہے، سارے اعمال کھل جائیں گے اور حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ، تو ایک رقعہ میرے مصطفیٰ جب گناہگار امتی کے میزان میں رکھیں گے وہ درود ہی کا ہوگا۔ محبت کے ساتھ جتنی اپنے آقا سے محبت ہے، نگاہوں میں گنبد خضرا کا تصور بسائیے، جو نہیں گیا ہے اللہ اسے مدینہ پہنچائے۔ ہم نے دیکھا، اب تڑپ یہ ہے کہ بار بار دیکھیں، ہے نا، تو نگاہوں میں گنبد خضرا کا تصور باندھیے اور جی لگا کر، دل لگا کر مدینے والے کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم بالقلوب دوائها وعافیت ابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وعلى آلہ وصحابہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق کا مفتی جب اپنے قلم کو حرکت دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ عشق کا مفتی جب اپنے قلم کو حرکت دیتا ہے اور شان مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ عشق کا مفتی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تمہیں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تمہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہیں۔ جب عشق کا مفتی اپنے قلم کو حرکت دیتا ہے اور تعریف مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو پھر وہ اپنے قلم کو حرکت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت کا ادب بتاتے ہوئے شہنشاہ عرب و عجم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اس انداز میں گنگناتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ عمان نسل ہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کی احانت ہے، کھلے بند ہو اس پہ یہ جرت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کروں مدح اہل دوال رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نانسی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
جب عشق کا مفتی اپنے قلم کو حرکت دیتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ تو پھر کہیں کہتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی۔ اور جب عشق کا مفتی اپنے قلم کو حرکت دیتا ہے اور تعریف مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے لوگوں سنو، یہ مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے، یہ وہ مقام اور مرتبے والی اور شانہ والی ذات ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیب میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی۔ اور مہرانہ شریف کے سید زادے کیا کہتے ہیں؟ کسی کی جا بجا ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اسی نعرہ یا رسول اللہ کو بیان کرتے کرتے اللہ نے اس مرد مجاہد اور مرد قلندر کو وہ شان عطا فرما دی کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنے پیروں سے معذور تھا، لیکن جب اس نے اپنی سرزمین پر، اپنے دیش میں، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، آج حالت یہ ہے کہ اگر اس کا چہرہ سوشل میڈیا پہ آ جائے تو سوشل میڈیا گھبرا جاتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈال دیا جائے انسٹاگرام تھرا جاتا ہے۔ یہ طاقت اور یہ مقام اور یہ پاور اسے ملی کیسے؟ اس نے ایک ہی بات کہی تھی، اس خادم حسین نے ایک ہی بات کہی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب آؤ اسی چیز کی طرف، بندہ اپنے آپ کو سرکار کا سچا غلام بنا لے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا وفادار بن جائے تو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اٹھاؤ 27واں پارہ سورہ رحمان، اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی تیرے رب کی ذات رہے گی، سب چیز فنا ہو جائے گی، ہمیں بھی فنا ہونا ہے، آپ کو بھی فنا ہونا ہے، دنیا کو مٹنا ہے، لیکن یاد رکھو جو دل عشق مصطفیٰ میں دھڑکا کرتے ہیں، جن سینوں میں مدینے والے کا پیار رہتا ہے، جن سینوں میں محبت مصطفیٰ رہتی ہے، خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی شاد رہتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تب بھی شاد رہتے ہیں، اور جب حشر میں اٹھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ خلق فری کہ بے خبری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جواب چلے کہ داغ پلے کہ پھول کرے کہ دن ہو بڑے لباس تلے صدا میں کھلے کیا کہنے بھائی، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے میری گفتگو سے اتنا تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، نہیں لگا پائے تو بتا دیتا ہوں، شان مصطفیٰ با زبان رضا، کیا کہنے بھائی، مصطفیٰ کی تعریفیں، مصطفیٰ کی شانیں، اور وہ بھی کلام رضا سے، امام اہل سنت کی زبان سے، ان کے خامے سے، ان کے قلم سے۔ میں نے ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں تمام لوگ، تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف اور حمد بیان کریں گے۔ تو کھڑا کیا جائے گا ہمارے اور تمہارے نبی کو، کس کی تعریف بیان کی جائے گی؟ ہمارے اور تمہارے نبی کی۔ یارو دنیا میں آج دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں
جو مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مصطفیٰ کی شانیں گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مصطفیٰ کے عیوب و نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جب کتابیں کھولتے ہیں اس نیت سے کھولتے ہیں کہ اس میں مصطفیٰ کی تعریفیں ہیں، اس میں مصطفیٰ کی شانیں ہیں، اس میں مصطفیٰ کے مراتب ہیں، اس میں مصطفیٰ کے مقام و مرتبے بیان کیے گئے ہیں۔ چند وہ لوگ بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جب کتابیں کھولتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہاں ہے جس میں لکھا ہو نبی یہ نہیں جانتے، کہاں ہے نبی کو اس چیز کا علم نہیں، کہاں ہے نبی ہم جیسے ہیں، کہاں ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کہاں ہے جو نبی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو طریقے کے لوگ ہوئے کلمہ پڑھنے والوں میں، ایک وہ ہے جو تعریف مصطفیٰ کرتے تھکتا نہیں ہے، ایک وہ ہے جو توصیف مصطفیٰ کرتے تھکتا نہیں ہے، ایک وہ ہے جو یہ کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یا صلی اعلیٰ کہتے کہتے، ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہوا جب بیدار ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو رب نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہے۔ ایک وہ ہے جو تعریف مصطفیٰ کرتے ہوئے تھکتا نہیں، جو رب نے شان عطا کی ہے وہ بیان کرتے تھکتا نہیں، اور ایک وہ بھی ہے جو مصطفیٰ کی تنقیدیں بیان کرتے ہیں، جو اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں دیکھو مصطفیٰ تو ہماری طرح تھے، وہ تو ایک عام بشر تھے، دیکھو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، یہ فلانا تھے، یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب دو طریقے کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو تعریف کرنے والے ہیں، ایک وہ ہے جو سرکار کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن پیارے جب دنیا سے ہم جائیں گے، آخرت میں جب ہمیں آخرت میں قیامت میں ہم سب کو جمع کیا جائے گا، تمام اولین و آخرین وہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو تعریف مصطفیٰ کرتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو تنقید مصطفیٰ کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے افائب افقا ربک مقاما محمودا، محبوب ہم تجھے اس مقام پہ کھڑا کریں گے جہاں سب تیری تعریف کریں گے، سب تیری توصیف کریں گے۔ جو آج دنیا میں اتراتے ہیں، جو آج دنیا میں جو ہے نا نخرے اٹھاتے ہیں، آج دنیا میں مصطفیٰ کی تعریفیں نہیں کرتے، کل قیامت میں کریں گے۔ لیکن میرے امام اہل سنت نے اس کا بھی فیصلہ پہلے ہی فرما دیا۔ آپ نے فرمایا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہا امام نے؟ میرے امام نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو کیجئے، سرکار مقام محمود پر کھڑے کیے گئے، سارے لوگ سرکار کی تعریفیں کریں گے، سارے لوگ سرکار کی شانیں بیان کریں گے۔ آؤ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت لا فخرہ، اے لوگوں سنو، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت میں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اس پر ناز نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو پیارے، ذرا اس معاملے کو بھی دیکھو۔ جب آقا کو مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا، آقا علیہ السلام ایک سجدہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ آج ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں ہو رہی، ہماری پیشانیاں سجدے کے لیے تڑپ رہی ہیں، ہمارے دل میں خشیت الہی نہیں رہی، ہمارے دل رب کی بارگاہ کے جو ہے نا بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب نہیں ہوتے۔ ذرا غور تو کر، قیامت میں محبوب سجدہ کریں گے، جہاں سجدے کی ضرورت کیا ہے، جہاں سجدہ کیوں ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا اس سے پہلے اس چیز کو دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اٹھاؤ 30واں پارہ سورہ عبسہ، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وہ بنی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے تیرا بھائی تجھے چھوڑ دے گا۔ اللہ بھائی کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔ کہاں چھوڑے گا؟ قیامت میں۔ جس بھائی کے لیے تو نے اللہ کو ناراض کیا، جس بھائی کے لیے تو نے رسول اللہ کو ناراض کیا، جس بھائی کے لیے تو نے جو ہے نا لوگوں کے اوپر ظلم کیا، تیرا بھائی غلطی کر کے آتا تو تجھے اسے سمجھانے کے بجائے اس کا پچھ لیتا ہے، اور جس کا اس نے نقصان کیا اس کے اوپر چڑھ بیٹھتا کہ خبردار میرے بھائی سے نہ کہنا، تمہیں معلوم نہیں یہ میرا بھائی ہے، میری طاقت کو جانتے نہیں، میری پاور کو جانتے نہیں، میری ہمت اور حوصلے کو جانتے نہیں، پورا علاقہ مجھ سے ڈرتا ہے، پورا علاقہ مجھے باس کہتا ہے، پورا علاقہ مجھے خلیفہ مانتا ہے، پورا علاقہ مجھے سرپنچ جانتا ہے، پورا علاقہ مجھے مکھیا گردانتا ہے، تم جانتے
کیا ہے، میری پاور کیا ہے۔ آج جس بھائیوں کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے تجھے جو چھوڑ دے گا وہ تیرا بھائی ہوگا، تیرا بھائی تجھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے محبت ان سے کرو، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہمارے نبی کی شریعت نے ہمیں بتایا۔ بھائی کا دست بازو ہوتا ہے، دست ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے، بھائی اس کی جو ہے نا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حضرت ہارون اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، اور دعا یہ کیا کرو یا اللہ مجھے بھی مصطفیٰ کا غلام بنا کے رکھ، میرے بھائی کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنا کے رکھ۔ حق ہے، بہت خوب دعا ہو تو یہ ہو یا اللہ مجھے بھی مدینے کی حاضری عطا فرما، میرے بھائی کو بھی مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ جبکہ آج ہمارے معاملے میں اس کا برعکس ہے، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہے، اس دوسرے کو تکلیف نہیں، پہلے تکلیف ہمیں ہو رہی ہے کہ ہمارا بھائی ترقی کیسے کر رہا ہے، ہمارا بھائی عروج کیسے پا رہا ہے، ہمارا بھائی کامیاب کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالیے اور قیامت کے اس ہولناک منظر پر بھی نظر رکھیے۔ آؤ ذرا پہلے اس سے دیکھو قیامت کا جو دن ہے، قیامت کا جو منظر ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لو۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 50,000۔ ہم لوگوں میں کس کی عمر 50,000 سال ہے کسی کی؟ کوئی ایسا بندہ ہم لوگوں کے سامنے سے گزرا جس کی عمر 50,000 سال ہو؟ ہم نے کسی ایسے بندے کو دیکھا نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور آقا فرماتے ہیں 1.25 میل پر سورج ہوگا۔ کتنے قریب ہوگا؟ 1.25 میل۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے 1 میل 1.25 میل کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو جو ہے نا کلومیٹر چلتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ یہ میل اور بسوے اور بیگے ان معاملے میں زیادہ جانکاری رکھتے ہیں شہروں کے مقابل۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1.25 میل کی دوری پر سورج ہے اور دن 50,000 سال کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں زمین مثل تانبے کی ہوگی، زمین جو ہوگی آج مٹی کی ہے، آج جو ہے نا کس کی ہے؟ مٹی کی ہے، آج سیمنٹ کی ہے، آج بارو کی ہے، آج پتھر کی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمین مثل تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، جس کی گرمی سے زمین دہکتی ہوگی، زمین کھولتی ہوگی، اور ایسی شدت کی گرمی ہوگی کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ہوگا، کوئی اس پسینے میں غوطہ زن ہوگا، غوطے لگاتا ہوگا۔ پسینہ اس قدر نکلے گا کہ اگر کشتی کو ڈال دیا جائے تو کشتی بھی تیرنے لگے۔ ذرا غور کرو پیارے، زمین مثل تانبے کی ہے، آسمان پھٹ چکا ہے، سورج 1.25 نیزے پہ آ چکا ہے، اور دن 50,000 سال کا ہو گیا ہے جو کٹتے نہیں کٹتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام 25,000 سال کے مطابق 25,000 سال تک کا جو آدھا دن ہوگا وہ آدھا دن کیسے گزرے گا؟ لوگ اپنے حمایتی ڈھونڈیں گے، لوگ اپنے سفارشی ڈھونڈیں گے، لوگ اپنے جو ہے نا نگہبان ڈھونڈیں گے، اپنے لیے سفارش جو اس کے لیے سفارش کر دے ایسا شافع ڈھونڈیں گے، حامی و ناصر ڈھونڈیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدھا دن اسی میں گزر جائے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی حامی و ناصر نہیں ملے گا، بھائی بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب بھائی چھوڑ کے چلا جائے گا تو بندہ کہے گا لاؤ اب اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ، میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، یہ ماں وہ ماں ہے جو خود کیلے میں سو جاتی تھی، کڑاکے کی سردیوں میں مجھے سوکھے پہ لٹایا کرتی تھی، جب میں روتا تھا تو کوئی جانے نہ جانے مجھے کیا تکلیف ہے، میری ماں پہچان لیتی تھی کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ جب وہ کہے گا میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی، اتنا پیار کرتی، مجھے کبھی تکلیف میں نہیں رہنے دیتی، اگر میں پردیس میں ہوتا اور مجھے کوئی پریشانی آ جاتی میری ماں کو پتا چل جاتا، وہ فون کر کے پوچھتی بیٹا خیریت سے تو ہے؟ میں کہتا ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے پریشانی ہے، کوئی نہیں جان رہا، لیکن ماں کے سینے میں وہ دل ہے، اگر اولاد 1000 میل دور بھی چلی جائے تو ماں کو احساس ہو جاتا ہے
ہے میرا بیٹا خوشحال ہے یا پریشانی میں ہے، اب بیٹا کہے گا لاؤ اسی ماں کی بارگاہ میں چلتا ہوں تاکہ ماں میری کچھ مدد کر دے، ماں کے پاس چلتا ہوں تاکہ ماں مجھے کوئی آسرا دے دے، ماں کے پاس چلتا ہوں تاکہ ماں مجھے کوئی راہ دکھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کلام فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تیری ماں بھی تجھے چھوڑ دے گی، تیری ماں بھی تجھے دھتکار دے گی۔ جو ماں دنیا میں تیرے اوپر اپنی جان قربان کرتی تھی، وہ ماں بھی تجھ سے کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، تو بھی مجھے مت جان، مجھے اپنی پڑی ہے، ہائے ہائے نفسی نفسی، تو اپنی دیکھ، مجھے اپنی دیکھنے دے۔ پھر وہ بندہ کہے گا لاؤ باپ کے پاس چلے جاؤں، باپ سے جا کے مدد مانگوں، باپ سے جا کے کہوں یہ باپ وہ ہے جو میرے اوپر شفقتیں فرماتا تھا، میرے لیے جس نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں آنے دی، اس نے دن رات محنت کر کے مکان بنایا کس لیے کہ میری اولاد اس میں صحیح سے رہ لے، دن رات محنت کر کے، مزدوری کر کے، کھیتوں میں کام کر کے، کارخانوں میں کام کر کے، شہر سے باہر جا کے، پردیس میں کام کر کے، مزدوری کر کے میں نے پیسہ جمع کیا تاکہ اس لیے کہ اولاد کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس باپ نے بھی اللہ اکبر کبیرہ بڑی محنتیں کی۔ بیٹا کہے گا، اولاد کہے گی کہ لاؤ باپ سے جا کے مدد مانگ لیتے ہیں، باپ سے جا کے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تاکہ آج باپ ہماری مدد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کلام فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ ابھی تیرا باپ بھی تجھے چھوڑ دے گا، وہ بھی کہے گا میں تجھے جانتا نہیں، تو کون ہے؟ جو باپ آج دنیا میں اگر اس کی اولاد کو کوئی ایک ہاتھ مار دے یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لاٹھی نکال لیتا ہے، بندوقیں تان لیتا ہے، تلواریں نکال لیتا ہے۔ میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا، میرے بیٹے سے منہ زوری کیسے کی، میرے بیٹے کو گالی کیسے دی، یہ باپ آج دنیا میں اپنی اولاد پہ جو جان نچھاور کرتا ہے بروز قیامت یہ بھی چھوڑ دے گا اور کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے، کہیں اور جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو شخص ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وصاحبتہ، اب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔ بیوی ہوتی ہے، اگر بندہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اگر خامیاں بھی ہو، کمیاں بھی ہو تو وہ اسے نظر نہیں آتی ہے، وہ عیب چھپ جاتے ہیں۔ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو عیبوں کو